فائدہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ والے دنیا سے جاتے ہیں تو اللہ ایسی ایسی چیزوں کا ظہور فرماتا ہے. جب اہل اللہ دنیا سے جاتے ہیں، جب اللہ عالم ربانی دنیا سے جاتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے دنیا سے جاتے ہیں، تو پھر ایسے ایسے معاملات بنتے ہیں. مولا کائنات کی شہادت کے بعد پھر اس درخت کے اندر پتے بھی نہیں آئے کہ اس میں پھل بھی نہیں آئے. پھر وہ ایک درخت تھا، وہ کہتی ہے کہ پھر ہمیں اس سے جو بھی فائدہ اٹھانا چاہتے تھے ہم اٹھاتے تھے اس سے. لیکن 61 ہجری کی 10 محرم کو اس درخت سے پھول نکلنا شروع ہوا. اس درخت سے پھول نکلنا شروع ہوا. جب ہم نے دریافت کیا تو پتا چلا کہ کربلا کے میدان کے اندر حسین ابن علی شہید ہو گئے. کربلا کے میدان کے اندر حسین ابن علی شہید ہو گئے. اس طریقے کے معاملات شہادت حسین کے اوپر، شہادت حسین کے وقت ہوئے اور 7 دن تک آسمانوں سے خون کی بارش ہوتی رہی. اور جن جن لوگوں کے کپڑوں کے اوپر وہ خون پڑا تھا، اتنا دھلتے تھے وہ خون نہیں جاتا تھا حتیٰ کہ وہ کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے. اور جس طریقے سے آج کے دور میں ہم اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے فیش واش استعمال کرتے ہیں، اس دور کے اندر بھی کوئی چیز ہوتی تھی جو لوگ استعمال کرتے تھے. 10 محرم کی تاریخ کو جن لوگوں نے خوبصورت ہونے کے لیے، اپنے چہرے کو سنوارنے کے لیے وہ چیز استعمال کی ہے، ان لوگوں کے چہرے جل کر کے کالے ہو گئے، چہرے جل کر کے کالے ہو گئے ہیں. یہ سارے معاملات شہادت حسین کے وقت ہوئے. یہ تو سارے معاملات ہیں، لیکن کربلا کے اندر بھی، کربلا کے اندر آپ دیکھیں جب مولا حسین کی شہادت ہو گئی تو ان کا امامہ چھین لیا گیا، ان کی تلوار لے لی گئی، ان کی ہبہ مبارک لے لی گئی، ان کی انگوٹھی اتار دی گئی اور ان کا سر لے کر کے وہ چلے گئے اور سارے شہداء کے لاشوں کو میدان کربلا کے اندر جمع کیا. سارے شہداء کے لاشوں کو میدان کربلا کے اندر جمع کیا. جمع کرنے کے بعد ان شہداء کربلا کے لاشوں کے اوپر ان ظالموں نے گھوڑے دوڑائے، حتیٰ کہ شہداء کے کپڑے تک اتار لیے ان ظالموں نے. ان کے ظلم کی داستان کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے. شہداء کے کپڑے اتار لیے اور ان پر گھوڑے دوڑائے گئے. اور پھر اسی پر بس نہیں کیا ان لوگوں نے بیویوں کے خیمے بھی جلا دیے، خیمے جلا دیے بیویوں کے ان لوگوں نے. اور خیمے تو جلائی، بیویوں کی چادر بھی ان لوگوں نے لے لی، بیویوں کی چادریں ان لوگوں نے لے لی. اور پھر سیدہ سکینہ، ان کی بالیاں ان لوگوں نے چھینی. اور اس طریقے سے انہوں نے چھینی بالیاں کہ سیدہ سکینہ کے کان پھٹ گئے، اس شہزادی کے کان پھٹ گئے اور زندگی بھر تک ان کے کان پھٹے ہی رہے. جب تک دنیا میں رہی تب تک ان کے کان پھٹے رہے. جب سیدہ سکینہ نے یہ معاملہ دیکھا تو انہیں لگا کہ کوئی بھی ہو، عرب والے ہو یا عجم والے ہو، جب یتیم کا دکھڑا سنتے ہیں تو وہ یتیم کے اوپر رحم کھاتے. اس لیے کہ نانا کی حدیث ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے. تو انہوں نے اس ظالم سے کہا کہ پھر سیدہ سکینہ نے کہا کہ میں یتیم بھی ہوں، کہ حسین کی بیٹی ہوں تو شاید اس کو رحم آ جائے. سیدہ سکینہ نے کہا کہ مجھ پر ظلم نہ کرو، میں حسین کی بیٹی ہوں، حسین ابن علی کی بیٹی ہوں. جب مولا حسین کا نام سنا تو اس ظالم نے سیدہ سکینہ کے چہرے کے اوپر تماچے مارے. سیدہ سکینہ کے چہرے کے اوپر اس ظالم نے تماچے مارے ہیں اور خیمے لوٹ لیے گئے. بیویوں کو بغیر خیمے کے کر دیا. آسمان کے نیچے وہ بیویاں کہ جن کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا، آج وہ بغیر دوپٹے کے ہیں. جن کے گھر میں کبھی بغیر اجازت کے جبرائیل نہیں آتے تھے، بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. وہ بیویاں آج بغیر دوپٹے کے ہیں. بلکہ سیدہ زینب کی عظمتوں پر ہمارا کروڑوں سلام ہو، ان کی عظمتوں پر. راوی لکھتے ہیں کہ جب خیمے جلا دیے گئے، دوپٹے چھین لیے گئے تو سیدہ زینب نے خیمے کا جلا ہوا ٹکڑا لیا، اس کو بجھایا اور کہا بیویوں اب بھی تمہیں بے پردہ رہنے کی اجازت نہیں ہے. اور اس جلے ہوئے خیمے کے ٹکڑے سے سیدہ زینب نے پردہ کیا.
آج کوئی بھکاری سے بھکاری طرح آدمی ہوگا وہ بھی اپنی بیٹی کو جلا ہوا کپڑا نہیں دے گا. وہ آل رسول کی شہزادیاں، ارے رسول اللہ نے تو حاتم طائی کی بیٹی کے اوپر اپنی چادر کو لمبا کر دیا. بے شک صحیح بات ہے. حاتم طائی کی بیٹی کو چادر دے دی تھی حضور نے. آج حضور کے خاندان کی بیٹیوں سے ان ظالموں نے چادر کو بھی چھین لیا ہے. حتیٰ کہ ان ظالموں نے بیمار زین العابدین کا بستر بھی چھین لیا ہے. یہ جو آپ بیٹھے نا یہ شام غریبہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ شام غریبہ 61 ہجری کی شام غریبہ. یہ بیمار زین العابدین کا بستر بھی چھین لیا ہے. حتیٰ کہ ننھے علی اصغر کا جھولا بھی لوٹ کر کے لے گئے. ننھے علی اصغر کا جھولا بھی وہ ظالم لے گئے. اتنے میں عصر کا ٹائم ہوتا ہے. سیدہ زینب کہتی ہے بیویوں چلو وضو کرو، ہمیں نماز پڑھنی ہے عصر کی، ہمیں عصر کی نماز پڑھنی ہے. سیدہ شہربانو کہتی ہے زینب ہم تیمم کرتے لیکن یہاں تو سارا خون ہی خون پڑا ہے. سیدہ زینب نے کہا کہ خون سے تیمم کرو، نماز پڑھو، اس لیے کہ نانا کی حدیث ہے کہ جو جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑتا ہے اس کی ساری قربانیاں ان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. کہیں عصر کی نماز چھوڑنے کی وجہ سے ہماری قربانیاں برباد نہ ہو جائے، ہماری قربانیاں رائگاں نہ ہو جائے. نماز پڑھو. زینب یہ پیغام دے رہی ہے کربلا کے میدان سے ہم کو سن لیو کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. اب سے یہ بیویاں خیمے کے باہر آسمان کے نیچے ریت پر ہیں. خیمے بھی ان ظالموں نے جلا دیا، خیمے تک ان ظالموں نے جلا دیے. سیدہ شہربانو نے کہا زینب یہ لاشیں ایسے پڑی ہے اور ابھی تازی ہے یہ لاشیں. درندوں کے دہاڑنے کی آواز آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں لاشوں کو درندے اٹھا نہ لے جائے تو ان کی حفاظت کون کرے گا. ایک بچہ بچا ہے بیمار زین العابدین، ایک بچہ بچا ہے بیمار زین العابدین، وہ بھی کبھی بے ہوش ہو رہا ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کون حفاظت کرے گا؟ بی بی زینب نے کہا میں حفاظت کروں گی. اللہ اکبر. وہ شام غریبہ آتی ہے. کون اس داستان کو بیان کرے؟ لکھنے والے کی کاتب کی قلم بھی لرز گئی ہوگی جب اس داستان کو لکھ رہا ہوگا. وہ کیا گزری ہوگی ان شہزادیوں کے اوپر وہ اللہ ہی جانے. سب کچھ ظالموں نے چھین لیا. شام غریبہ کی جب رات آتی ہے سیدہ زینب ہتھیار تلاش کرتی ہے، کوئی ہتھیار نہیں ملتا، اس لیے کہ ظالم سب کچھ تو لوٹ کر کے لے گئے، حتیٰ کہ بیمار زین العابدین کا بستر بھی لے گئے، علی اصغر کا جھولا بھی لے گئے. کچھ باقی نہیں رکھا ان ظالموں نے. ڈھونڈ رہی ہے، تلاش کر رہی ہے لاشوں کی حفاظت کرنے کے لیے. ٹوٹا ہوا خنجر سیدہ زینب کو ملتا ہے. وہی جنگ کے دوران جب کسی کا پڑ گیا ہو وہ لیتی ہے ہاتھ میں اور اس خنجر سے لاشوں کی حفاظت کرتی ہے. جب اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھتی ہے تو پھوٹ کر کے روتی ہے. پھوٹ کر کے امام علی مقام کے لاشے کو دیکھ کر کے پھوٹ کر روتی ہے. کیا گزری ہوگی ان کے دلوں کے اوپر. ہمارے محلے کے اندر اگر چوہا مر جائے نا چوہا تو عورتیں 3 دن تک کھانا نہیں کھاتی. ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ 3 دن تک غم سے باہر نہیں نکلتے. جس کے سامنے بھائی کا لاشا، بھتیجوں کا لاشا. اس سیدہ زینب کے صبر کو سلام، ان کی پاکیزگی اور ان کی طہارت کو سلام. بس ابھی بھائی کا لاشا دیکھ کر کے سیدہ زینب رو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کسی کے رونے کی آواز آتی ہے. کوئی رو رہا ہے، کوئی سسک رہا ہے. سیدہ زینب نے کہا کہ اس وقت یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ یہ رونے کی آواز کہاں سے آتی ہے؟ جب توجہ کی تو دیکھا کہ ایک
بیٹی کسی لاشے کو لپٹ لپٹ کر رو رہی ہے. لاشے کو لپٹ لپٹ کر سیدہ زینب نے جب قریب جا کر کے دیکھا تو وہ بچی کوئی اور نہیں 7 سال کی سکینہ تھی. سیدہ سکینہ رو رہی اور آواز آ رہی تھی بابا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اب جانتے ہیں کہ آپ کے سینے کے بغیر آپ کی سکینہ کو نیند نہیں آتی. آپ کہاں چلے گئے تھے بابا؟ سیدہ زینب نے سکینہ کو سہارا دیا, کہا بیٹی یہ پتا کیسے چلا کہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ بیٹی تجھے پتا کیسے چلا کہ تیرے بابا کی لاش ہے؟ جب یہ کہا تو معصومیت کے ساتھ سیدہ سکینہ نے کہا پھوپھی جان جب میں بابا بابا کر کے پکار رہی تھی بابا آپ کہاں ہو؟ بابا آپ کہاں ہو؟ تو اسی راستے سے آواز آئی میری بیٹی سکینہ, میری بیٹی سکینہ تیرا بابا یہاں ہے, یہاں آ جا بیٹا. مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی. میں یہاں آ کر کے بابا کو لپٹ گئی. سیدہ سکینہ نے جب یہ دکھڑا سنا پھر سارے غم تازہ ہو گئے, زخم بھرے ہو گئے. کیا کرے سیدہ زینب, سیدہ زینب کیا کرے؟ ایک طرف بچوں کو سنبھالتی ہے, ایک طرف سکینہ کو سہارا دیتی ہے, ایک طرف بیویوں کو حوصلہ دیتی ہے. اتنے میں یہ ہوا کہ حور کی جو بیوی تھی, آپ نے سنا میری زبان سے کہ حور آخری وقت میں مولا حسین کے ساتھ آ کر کے حسین مولا حسین کے نام پر انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا. تو حور کی جو بیوی تھی اس نے جا کر کے شمر اور شقی ابن سعد کو کہا کہ تم نے ان سب کو قید کر رکھا ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ ان سب کو لے جاؤ گے کوفہ کے اندر اور ابن زیاد سے انعام حاصل کرو گے. تو ذرا دیکھو تو اس میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, 3 دن سے ان لوگوں نے پانی نہیں پیا, اگر یہ مر جائیں گے تو تم انعام کیسے حاصل کرو گے؟ کم از کم ان بچوں کو تو پانی دے دو. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ. ایک ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ بن کے دیا, ٹھنڈے پانی کا مشکیزہ بن کے دیا. اب وہ حور کی بیوی آتی ہے, سیدہ زینب خنجر سے لاشوں کی حفاظت کر رہی ہے. جب کسی کو آتے دیکھا تو کہا خبردار آگے مت بڑھنا, سب کچھ تو تم نے لوٹ لیا ہے, اب بچا کیا ہے جو لینے کے لیے آ رہے ہو؟ حور کی بیوی نے کہا شہزادی میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں. سیدہ سکینہ نے اپنا خنجر پیچھے کر دیا. آئی ہو؟ کہا کیوں آئی ہو؟ کہا کہ میں حور کی بیوی ہوں اور اہل بیت سے محبت کرنے والی ہوں, اہل بیت سے پیار کرنے والی ہوں. میں آپ کے بچوں کے لیے پانی لے کر کے آئی ہوں. آپ کے بچوں نے 3 دن سے پانی نہیں پیا, آپ اپنے بچوں کو تو پانی پلا دے. جیسے ہی پانی کا نام سنا زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. سیدہ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ لے جا تیرا پانی, ہمیں تیرا پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لے جا تیرا پانی. اس وقت پانی لے کر کے آئی ہے جب میرا علی اکبر پانی پانی کہہ کر کے اپنی جان دے رہا تھا, اس وقت تو کہاں گئی تھی؟ جب میرا قاسم پانی کی وجہ سے الاتش کرتے کرتے وہ اپنی جان دے دی اس نے, تب تو کہاں تھی؟ میرا علی اصغر 6 مہینے کا بچہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے کبھی مٹھیاں کھولتا تھا, کبھی مٹھیاں بند کرتا تھا, کبھی پیروں کو سمیٹتا تھا, کبھی پیروں کو پھیلاتا تھا, کبھی سمیٹ لیتا تھا. اس وقت تو کہاں تھی؟ جا لے جا تیرا پانی مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا سیدہ آپ میرا پانی قبول کر لیں ورنہ وہ لوگ میری مذاق اڑائیں گے. گئی تھی پانی لینے کے لیے, تیرا پانی قبول نہیں کہا, پانی قبول نہیں کیا. کہتی ہے حور کی بیوی سیدہ زینب آپ کو آپ کی ماں فاطمہ کا واسطہ ہے, میرا پانی قبول کر لیجئے.
جب سیدہ زینب کو ماں فاطمہ کا واسطہ دیا گیا، سیدہ زینب نے وہ پانی ہاتھ میں لیا ہے، اور ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے اس ٹھنڈے پانی کے مشکلے سے کچھ پانی نکالا۔ پانی نکالنے کے بعد پانی کے چھینٹے، سکینہ بے ہوش پڑی تھی، پانی کے چھینٹے جب سیدہ سکینہ کے منہ کے اوپر مارے، سیدہ سکینہ کو ہوش آ گیا، اور جب پانی کے چھینٹے دیکھے، پانی کے جب چھینٹے دیکھے اور ہاتھ میں پانی کا کٹورا دیکھا، تو سیدہ زینب، سیدہ سکینہ معصومیت کے ساتھ کہتی ہے، پھوپھی کیا میرا چچا عباس پانی لے کر کے آ گیا ہے؟ کیا میرا چچا عباس پانی لے کر کے آ گیا ہے؟ اس لیے کہ مولا عباس نے امام حسین سے وصیت کی تھی، کہا تھا کہ بھائی آقا حسین جب میں شہید ہو جاؤں تو میری شہادت کی خبر سکینہ کو نہ دینا۔ وہ اسی انتظار میں رہی کہ میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، وہ ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا، اور وہ صبر کرتی رہے گی۔ آپ اگر مولا حسین، آقا حسین، آپ اگر اس کو، سکینہ کو میری شہادت کی خبر سنا دیں گے تو شاید وہ برداشت نہ کر سکے، تاکہ پھوپھی میرا چچا عباس آ گیا ہے پانی لے کر کے۔ سیدہ زینب کے پھر زخم بھرے بڑھ گئے، بچے کی ایسی بات نے پھر زخم بھرے کر دیے، کہا کہ بیٹی اب تیرا عباس، تیرا چچا اس جگہ چلا گیا ہے جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا، جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹی لو پانی پی لو۔ ہاں معصومیت سے پوچھا، کہا چچی پھوپھی آپ نے پانی پی لیا؟ پھوپھی آپ نے پانی پی لیا؟ کہا کہ نہیں بیٹی میں نے پانی نہیں پیا، اس لیے کہ نانا کی حدیث ہے، نانا نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو چھوٹا ہو، جب بھی کوئی کھانے پینے کی چیز لائی جائے تو جو چھوٹا ہو اس کو سب سے پہلے کھلایا جائے اس کو، تو تم میرے قافلے میں سب سے چھوٹی ہے بیٹی۔ جب یہ سنا سیدہ سکینہ نے تو دوڑ لگائی، ان لاشوں کی طرف دوڑ لگائی سیدہ سکینہ نے۔ دوڑ لگانے کے بعد سیدہ زینب کہتی ہے سکینہ میری بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ سکینہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ سیدہ زینب نے پکڑ لیا، پکڑنے کے بعد کہا بیٹی کہاں جاتی ہو؟ کہا جی ابھی تو آپ نے کہا، ابھی تو آپ نے کہا، آپ بھول گئی، آپ نے کہا کہ نانا کی حدیث ہے کہ جب کوئی چیز کھانے کی آئے تو چھوٹے کو دی جائے۔ چچی آپ میرے بھائی اصغر کو بھول گئی، اس لیے کہ ہمارے قافلے میں سب سے چھوٹا وہی ہے، تو میں اس کو پانی پلانے کے لیے جا رہی ہوں۔ سیدہ زینب پھوٹ کر کے رونے لگی۔ اللہ ہی جانے وہ رات کیسے گزری ہوگی، اللہ ہی جانے اور وہ شہزادیاں جانے کہ وہ رات کیسے گزری ہوگی بغیر خیموں کے۔ ظالموں نے خیمے تک جلا دیے، کل تک جن کے خیمے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، کل تک جن کے خیمے جوان بیٹوں سے کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، اور خالی نہیں ان ظالموں نے بغیر خیمے کے ان عورتوں کو کر دیا ہے۔ کیا منظر ہوگا؟ ہمارا بیٹا کیسا بھی ہو، کالا ہو، گیرا ہو، گورا ہو، کیسا بھی ہو، آخر اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ ارے کل تک جن کے خیموں میں ہم شبیہ مصطفیٰ کی شکل میں علی اکبر جیسے موجود تھے، ہم شکلیں مولا حسن مصطفیٰ کی شکل میں قاسم جیسے جوان موجود تھے، آج خیمے خالی ہے، آج خیمے خالی ہے۔ اللہ ہی جانے کہ وہ انہوں نے رات کیسے کاٹی ہوگی، انہوں نے رات کیسے گزاری ہوگی، وہ اللہ جانے اور شہزادیاں جانے کیا کیا غم کے پہاڑ ان کے اوپر ٹوٹے ہوں گے، ان آل رسول کے اوپر، اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ کسی زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ داستان کربلا کو بیان کر سکے، کسی قلم کے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ کربلا کی تاریخ کو کما حق کو وہ لکھ سکے۔ رات گزر رہی ہے۔